وہ مزدوری بھی کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوں اور دوسری گلی کا کوئی شخص جانتا بھی نہ ہو اسے، لیکن نسب رسول اللہ کا ہو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی تعظیم کرو، اس لیے کہ تم اس کی تعظیم حضور کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہو، حضور کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام کا نسب، یار یہ تو حضور کا نسب ہے، محبت تو محبوب کی گلی کے کتوں کا بھی ادب سے کھاتی ہے۔ پائے صد گوسیدہ مجنون خلق گفتہ ایچے سود، گفت ای صد گاہے گاہے کوئے لیلہ رفتہ۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنون کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے، تو روک کے کہا عجیب کہانی ہے، انسان ہو کہ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے، جو کتا یار کی گلی سے کبھی کبھی گزرے، گاہے گاہے، کبھی کبھی، روز نہیں، کبھی کبھی جو یار کے کوچے سے گزرے اور وہ ذات کا کتا بھی ہو تو اس کے پاؤں چومے جائیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو اپنے محبوب کے کندھوں پہ کھیلتا اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہو، ان کی شانوں کا عالم کیا ہو۔ ہمیں قرآن بتاتا ہے محبوب نہیں، محبوب کا صرف غلام ہی نہیں، محبوب کے غلام کے گھوڑے ہی نہیں، گھوڑے کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیاں، وہ کھلیاں ہی نہیں، ان کھلیوں سے ٹکراتے ہوئے پتھر، وہ پتھر ہی نہیں، ان پتھروں سے نکلتے ہوئے شرارے۔ رب کہتا ہے میں خدا ہو کہ ان کی بھی قسم کرتا ہوں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ محبوب تیری ہی قسم نہیں ہے، تیری اداؤں کی قسم ہی نہیں ہے، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور جب وہ ریتلی زمین میں دوڑتے ہیں اور ان پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے، اس اڑتی ہوئی گرد کے جو ذرے ہیں، میں خدا ہو کہ ذروں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز بھی مجھے پسند ہے، اس لیے کہ تیرے غلاموں کے گھوڑے۔ یار ذرا غور تو کیجئے، محبوب کے غلام، غلاموں کے گھوڑے، گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیوں سے ٹکرانے والے پتھر اور پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کو تو وہ بھی محبوب ہوں، پھر نسب رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر خاندان رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر حضور کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا، پھر جوانان جنت کے سرداروں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نسبت ہے، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت میری وجہ سے کرو، میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو، اور ان کی الفت اور ان کے احترام کا لحاظ رکھنا اس امت کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا کہ سید ہو، شاگرد ہو اور کوئی ایسا ماجرا ہو تو کیا ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ سبق نہیں آیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کہی، کہا سزا کی نیت نہ کریں، بلکہ یوں کہیں شہزادے کے کپڑوں پہ گرد لگ رہی ہے وہ جھاڑ رہا ہوں، یہ تعظیم ہے اس خاندان کی۔ تو کہا کہ ایک بات کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور دوسری بات اہل بیت رسول کی محبت تم اپنی اولاد کے سینوں میں راسخ کرنی ہے۔ تیسری بات وقراءۃ القرآن، اور ان کو قرآن مجید کا پڑھنا سکھانا ہے، یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اور آج کا دوسرا عنوان کہ آج وہ خوش نصیب طلبہ جن لوگوں نے کتاب رحمت کے حفظ کی سعادت پائی اور عالم دین بنے، آج ان کے سروں پہ عزتوں کی دستار سجائی گئی، ان کے فقار کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن موجود ہے، اور یہ اعزاز پچھلی امتوں میں نبیوں کو حاصل تھا کہ وہ کتاب اللہ کے حافظ ہوتے تھے، باقی لوگ پوری کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ آصف بن برقیہ جو تخت بلقیس لاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب، ساری کتاب کا عالم وہ بھی نہیں تھا، کتاب کے کچھ حصے کا عالم تھا۔ اس امت کو یہ اعزاز ہے۔ ابن اساکر نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے، جب الواح تورات کا نزول ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی آجد فی الالواح امتا انا اجلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرہ فاجعلہا امتی۔ اے اللہ میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے،
فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، وہ امت میری امت بنا دے. قَالَ تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود. تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، چونکہ یہ حافظ قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن اپنے والدین کی، اور ان کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا جس کی ضوء شمس و قمر سے بھی زیادہ ہو. سورج اور چاند کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور جتنا چراغاں ہو، جتنی روشنی ہو، تو حفاظ کے والدین کے سروں پہ رکھے ہوئے تاج جو حافظ قرآن کی وجہ سے اعزاز و تکریم ملی ہے، تو اس کی ضوء روشنی اور ضیاء اتنی ہوگی کہ جو ہے ان کی روشنی جو ہے وہ مان پڑ جائے، تو جو خود حافظ قرآن ہوگا اس کو جو اجالے اور روشنیاں دی جائیں گی، ضیائیں بخشی جائیں گی، اس کا عالم کیا ہوگا. تو اپنی اولاد کو دین سکھانا، اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھانا، یہ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے اور میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے. ان مدارس دینیا کا وجود اللہ کی رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات کے اندر ان لوگوں نے ان چراغوں کو روشن رکھا، جبکہ لوگوں کا عمومی رجحان دوسری سمت ہوا اور مدارس دینیا کی طرف نہ حکومتوں کا رجحان رہا اور نہ ہی مخیر حضرات کا وہ رجحان رہا. ایک زمانے میں لوگ جاگیریں مقرر کرتے تھے مدارس دینیا کے لیے، لیکن اب سال کے بعد جو ہے وہ چند پیسے زکوٰۃ کے اور قربانی کی کھال دے کے ہم اپنے منصب سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی. اور یہاں جس طرح سے بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ کہیں اور نہیں رکھا جاتا. یہ دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہیں. تو یہ لوگ اس کے باوجود بھی محنت کر کے مدرسین کی تنخواہیں پورا کرنا اور بچوں کی کفالت کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور تعمیرات کے مراحل کو لے کر کے آگے چلنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مشکل حالات کے باوجود ان لوگوں نے یہ چراغ روشن رکھے اور ان کو بجھنے نہ دیا. بالخصوص لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس اجاڑ دیے گئے اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ اب بھی دین کی یہ شمع روشن رہیں گی، لیکن یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی دین کی درسگاہوں کو قائم رکھا. اللہ اکبر. اور یہ طلباء جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں اور کتاب اللہ کو حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات اور اس کے حفظ اور اس کے مطالب و معنی اور اس کے جو ہے وہ مقتضا حاصل کرتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ رسول کے پیارے ہیں، اور اللہ رسول کی محبتیں اور اللہ رسول کا پیار ان کا مقصوم ہے. اس لیے کہ یہ اس دور کے اندر جبکہ ظاہری چکا چوند کے اندر لوگوں کا روح سخن اور ہے، اور آج کی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی اولادوں کو لوگ کسی اور سمت لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کرتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے کوئی چمکدار مستقبل بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ اعزاز عطا کر دیا، ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دی. اس دنیا کے اندر سب سے بہتر کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو معیار مقرر کیا. ہر دور کے اپنے معیار ہوتے ہیں. کسی زمانے میں سب سے بہتر افضل اشرف وہ سمجھا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عرب 100 شادی کرتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا کہ جس کے پاس قوت نافذہ آ گئی اس کو افضل و اشرف سمجھا جانے لگا. اور آج کی تاریخ میں، آج کی جو ہے وہ دنیا میں جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کو افضل اور اشرف سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی اور صلاحیت نہ ہو. وہ کسی نے کہا تھا کہ فصاحت و صحبان و خط ابن مقلا و زہد ابن ادہمی اذ اجتمعت فی المرء والمرء مودم فلیس له قدر بمقدار درہم. کہ ابن مقلا کا خط ہو اور ابن ادہم کا زہد ہو اور جو ہے صحبان کی فصاحت و بلاغت ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع ہو جائیں، لیکن اس بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کا کوئی بھی مول نہیں. وہ ساگر نے کہا تھا نا، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. وہ قاضی میں پڑھ رہا تھا کہ غریب کی بیماری ہو تو اسے کھرک کہا جاتا ہے اور امیر کی ہو تو اسے الرجی کہا جاتا ہے. تو آج غریب اور امیر کا یہ فرق اور یہ کہانیاں تو، لیکن یہ دنیا کے معیار ہیں. کسی زمانے میں یہ معیار کہ جس کے پاس بچے زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا وہ اشرف، جس کے پاس اقتدار زیادہ ہے وہ اشرف،
جس کے پاس منصب ہے وہ افضل، اور جس کے پاس دولت کے انبار ہیں وہ اشرف المعزز خیر، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے ایک معیار دیا، اور